السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، الحمد للہ اخلاص آفیشیل چینل کے ذریعے سے بچوں کے لیے یہ قرأت کا پروگرام تقریباً 20 دن سے بڑھ کر چل رہا تھا، جس میں 320 سے زائد طلباء شریک ہوئے۔ یقیناً یہ بچے قابل تعریف اور مبارکباد کے حقدار ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بچے اس قرأت کے پروگرام میں شرکت کیے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور انہیں مزید ترقی عطا فرمائے، انہیں قاری بنائے، حافظ بنائے، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے۔ محترم سامعین، والدین پر اولاد کے اوپر بہت ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان میں ایک بڑی ذمہ داری تربیت ہے۔ اولاد نعمت ہے، کب؟ جب کہ ان کی تربیت ہو۔ اولاد والدین کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اسی وقت جب ان کی تربیت ہو۔ اولاد انسان کی نیک نامی کا باعث اسی وقت جب صحیح تربیت ہو۔ اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ ہو تو یاد رکھنا یہ اولاد آپ کے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری دولت اور اولاد تمہارے لیے آزمائش۔ اولاد فتنہ کا مطلب وہ اولاد جن کی آپ نے تربیت نہیں کی، انہیں دینی احکامات نہیں بتائے، ایسے بچے آپ کے لیے فتنہ۔ یہ بچے آپ کے نام بدنام کریں گے، یہ بچے آپ کے خاندان کا نام بدنام کریں گے۔ وہی اگر صحیح تربیت ہو، بچوں کی صحیح تربیت ہو، ماں باپ کے نام کو روشن کریں گے یہ بچے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں تو انشاءاللہ بہت بڑے اجر عظیم سے آپ نوازے جائیں گے اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہو۔ محترم سامعین، آج بہت سارے ماں باپ بچوں کی دنیا کی حد تک تو فکر کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے بہت کم والدین ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہوں۔ بس صرف دنیا بچوں کے لیے کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر جائیں، کتنی پراپرٹی چھوڑ کر جائیں، دنیاوی لحاظ سے انہیں کتنا آگے بڑھائیں، اسی کی فکر ہوتی ہے، لیکن اخروی لحاظ سے فکر کرنے والے والدین بہت کم ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس دور میں ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ یاد رکھنا، آج کے اس جنریشن کو بلوغت سے پہلے یعنی 10، 11، 12 سال کے اندر اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو اس کے بعد اگر آپ تربیت کرنا چاہیں گے تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ جو بچپن کی عمر ہے، معصوم بچے یعنی جن کی شروعات 3 سال سے شروع ہوتی ہے، 3 سال سے لے کر 10، 12 سال کے اندر جو وقفہ ہے، اس میں اگر آپ نے تربیت کی تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا فیوچر بہت ہی برائٹنس ہوگا۔ اگر آپ نے اس عمر میں غفلت برتی، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، دین نہیں سکھایا، اللہ کی باتیں نہیں بتائی، بعد میں فکر کر کے کوئی فائدہ نہیں، بعد میں شکایت کرنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ اسی لیے بچپن ہی سے انہیں سمجھاؤ، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھاؤ، چھوٹی چھوٹی دعائیں بتاؤ، سب سے بڑی چیز انہیں قرآن مجید کی تعلیم دو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو لہٰذا والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے۔ اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو یاد رکھنا یہ بچے کل قیامت کے دن آپ کے گریبان پکڑ لیں گے، اللہ کے پاس شکایت کریں گے۔ آج افسوس یہ ہے، معاشرے میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے سے بڑے انجینئر ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، لائر ہیں، بی ایڈ ہیں، MBBS ہیں، MD ہیں، بہت کچھ ڈگری تو حاصل کیے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں پڑھایا۔ کتنی شرم کی بات ہے، دیکھو صاف کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم نے نہیں سیکھا۔ ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جس میں قرآن نہ ہو۔ قرآن بہت ضروری ہے، پہلی تعلیم قرآن کی تعلیم، بعد میں آپ کچھ بھی پڑھا لو، کچھ بھی بنا لو، اگر قرآن ہی نہیں یہ ساری ڈگری بیکار ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا
آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا یا نہیں، لائر بنایا یا نہیں، ٹیچر بنایا یا نہیں، یہ نہیں پوچھے گا، لیکن یہ تو ضرور سوال ہوگا ہر ماں باپ سے، آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا یا نہیں، انہیں قرآن کی تعلیم نہیں، انہیں قرآن کی تعلیم دی یا نہیں، اللہ یہ ضرور پوچھے گا۔ کیا جواب دیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس؟ تو لہٰذا بچوں کو قرآن کی طرف دھیان دیجئے۔ پہلے تو بچے بہت آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتے تھے اور آسانی کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھ لیتے اور اس کے بعد قرآن شروع کر دیتے۔ آج 15 سال 20 سال 25 سال ہو کر بھی وہ قرآن پڑھنے سے قاصر ہیں۔ تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور جو لوگ اب تک غفلت میں تھے وہ لوگ بھی قرآن سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے معافی مانگے، اور آگے جو بھی زندگی باقی ہے تو قرآن سیکھ لے، اگرچہ کہ عمر بڑی ہو گئی کیوں نہ ہو تو قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو سکھاؤ، بچیوں کو سکھاؤ، پہلی تعلیم قرآن کی تعلیم، اگر قرآن نہیں تو سب بیکار ہے۔ تو اپنے گھروں میں قرآن کو عام کرو، معاشرے میں قرآن کو عام کرو، تبھی چل کر انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے بغیر نہ قبر میں کامیابی ہوگی نہ حشر میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اور بچوں کو حافظ بناؤ۔ حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہے، سبحان اللہ۔ کل قیامت کے دن ماں باپ کو، والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا، جنت کا لباس، تاج پہنائے گا اتنا روشن۔ یہ سب کتنی فضیلتیں بتائی، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل، پڑھو جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، انشاءاللہ یہ بچے آپ کے لیے جنت میں داخلہ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بتانا یہ ہے کہ تربیت ضروری ہے، اگر تربیت نہیں کریں گے تو یاد رکھنا یہ بچے آپ پر ظلم کریں گے، آپ کے خلاف گالیاں بکیں گے، جیسا کہ معاشرے میں ہوتا ہے کہ جن گھروں میں تربیت نہیں ہوتی وہی بچے والدین کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، گھروں سے نکالتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، پیار اور لاڑ میں بچوں کو چھوڑ دیا، وہ عمر میں غفلت برتے، بچپن کی عمر میں نہیں سکھایا، اب وہی بچے ماں باپ کے خلاف گالیاں بکتے ہیں اور ان کے خلاف ظلم اور ان پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس دنیا سے انسان جاتا ہے تو کوئی چیز خبر کو نہیں لے کر جاتا، سب لوگ مٹی کے حوالے کر کے آ جائیں گے۔ خبر میں کام آنے والی چیز انسان کے لیے اس کے نیک اعمال اور اس کے بعد بچوں کی دعائیں ہیں۔ اگر آپ نے بچوں کو صحیح تربیت کی، ان کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائی ہوگی، تو یہ بچے آپ کے خبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے حق میں دعا کریں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ ان پر رحم فرما۔ کب ہوگا یہ؟ جب آپ نے بچوں کی تربیت کی۔ اگر آپ تربیت نہیں کیے تو یہ بچوں سے آپ امید نہ رکھو کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ بچے ہمارے حق میں دعا کریں گے، امید ہرگز بھی نہ رکھو، کیونکہ آپ نے تربیت نہیں کی، قرآن کی تعلیم نہیں دی، اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں بتائی۔ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا اے بندہ تو اتنی بڑی نیکی ہے، تو کہ اللہ میں نے اتنی بڑی نیکی تو نہیں کی، تو اللہ کہے گا یہ تیری اولاد کی دعا کی بدولت اتنی بڑی نیکی، تیرے اولاد کے صدقہ کرنے کی وجہ سے تو اتنی بڑی نیکی مل رہی ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا، یہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو بتانا مناسب سمجھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو بھی بچے اس میں شرکت کیے ہیں اس قرآت کے پروگرام میں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص چینل والوں کو بھی اجر عظیم سے نوازے۔ انہوں نے اتنی بڑی کوشش کی ہے، سبحان اللہ، اس کے ذریعے سے ہر گھر میں ماشاءاللہ بچوں کے اندر قرآت کا جذبہ پیدا ہوا، اور ہر بچے خواہش کیے کہ ہم بھی قرآت میں شرکت کیے۔ تو یہ سب ذریعہ انشاءاللہ یہ سب
اجر انشاءاللہ اخلاص چینل والوں کو ملے گا. مبارکباد پیش کرتا ہوں اخلاص چینل والوں کو، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مزید دین کی خدمات اور مزید اللہ تعالیٰ لے اور ان کے اعمال کو قبول فرمائے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام